دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الاول کے پہلے بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف اس ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے اور روزوں کا بھی معمول بناتے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے پورے مہینے کے ہی روزہ رکھتے تھے، اس طرح سے روزوں میں کثرت کرتے تھے جس طرح سے رمضان المبارک میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں روزوں کی ہم لوگ کثرت کریں، اور اگر کثرت کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو کم از کم 12 ربیع الاول کا تو بالخصوص روزہ رکھیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں ان پر تو یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی پاک کی طرح روزوں کا معمول بنائیں اور کم از کم 8، 9، 10، 11، 12 ان 4 دنوں کے روزے بالخصوص رکھیں۔ اللہ والوں آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روزوں کے متعلق بھی ہدایت دی جائے اور صدقوں کے متعلق بھی بتایا جائے کہ صدقہ اور خیرات کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں سدھارنا چاہیے۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹوں کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے نہیں کرتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی جب بھی 6 تاریخ آئے گی
آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس بادشاہ وظیفے کو ضرور چند منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری مانگیں گے، من پسند شادی بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق انڈیا شہر سے ہے یا پھر آپ کا پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی کہہ دے آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1 یا 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا، بھکاری، فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو پھر کرائے کے مکان پر رہتے تو ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اگر قرض لے لیا ہے اور قرض بہت زیادہ ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے، مکمل خلاصی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی اور آپ کی معاشرے میں شرمندگی ہو رہی ہے تو پھر اپنے بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر نافرمان ہے، گالیاں دیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ شوہر کی میں محبت تک پہنچ جاؤں، شوہر کی محبت کا حصہ بن سکوں، تو پھر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اس لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔
آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ کو نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم لوگوں نے اللہ پاک سے لو لگانی ہے اور وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسا بتانے کا آپ لوگوں کو میں ابھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک چیز آپ لوگ دھیان میں رکھیں، وظیفہ جب بھی پڑھا کریں ڈوب کے پڑھا کریں، اس طرح سے پڑھا کریں گویا رب کا دیدار کر رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور جو عمل، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، نبی پاک نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس سورت کی تلاوت کری ہے اور اپنی امت کو یہ میسج دیا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، دعا کرا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رٹی رٹائی ہم لوگوں نے قرآنی دعائیں یاد کر لی اور نماز پڑھتے ہی فوراً سے رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں اور ہاتھ بس اپنے سر پہ مارا اور چلے گئے۔ اللہ والوں، اللہ پاک سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ پاک کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، تبھی اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے، تبھی اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اور جب کسی بندے پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر صرف ایک بار ہو جائے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اس کا اگر کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی۔ اور رہتی دنیا میں ہمارے ہیروز نے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس طریقے سے سیف اللہ کا جن کو لقب ملا ہے، حضرت خالد بن ولید کتنی بڑی بڑی جنگوں میں گئے، مجال ہے کہ کسی نے ان کا کچھ کرا، ہر جنگ میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھی سیریز بھی آ رہی ہے، میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا اس سیریز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قوم کے ہیرو کون تھے، وہ کون تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرا۔ اللہ والوں، ہم لوگ ڈراموں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جب آپ لوگ گانے سنتے ہیں اس وقت نہیں پوچھتے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، ایک اچھے کام کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں جائز ہے ناجائز ہے۔ ارے بھائی دیکھیں، آپ اس سے کوئی اچھا میسج حاصل کریں، آپ اس سے اچھائی سیکھیں، اور اگر آپ لوگ سدھر جائیں تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو سبسکرائب کرنے آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر اچھے وظیفے اور آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اچھے بیان کرتا ہی رہتا ہوں۔ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ اس بات کو بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ یہاں سے ہر بات ایتھلنٹک ملتی ہے، بالکل 24 کیرٹ گولڈ کی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایسے وظیفے آپ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو، دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اب اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھیکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی تیرے سامنے بیٹھا ہے میرے مولا روزگار کے لیے بیٹھا ہے تو روزگار عطا فرما، بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میرے مولا تو اگر حکم فرما دے گا تو ہم میں سے کوئی مرد مجاہد ظاہر ہو جائے گا جو بیت المقدس کو پھر دوبارہ فتح کرے، جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کرا۔ آج پھر بیت المقدس کو ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت پڑ گئی ہے، پھر ایک عمر بن خطاب کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میرے مولا ہم میں سے وہ مرد مجاہد کو ظاہر فرما دے جو تمام ان فتنوں کا سد باب کرے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی تنگ دست ہے تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لے، کوئی بے برکتی کا اس کو سامنا ہے تو وہ برکت کے لیے پڑھ لے۔ میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں اگر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو جو بھی حاجت ہے، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے آپ لوگ مانگ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک کی ذات پہ درود پاک پڑھا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کری، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جان سے تعلق ختم، روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کی پاکی کو بیان کرنی ہے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سبحان اللہ پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رب کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ ذات۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہنا ہے، ڈوب کے کہنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ کہنا ہے۔ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے اتنا زیادہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں، دیکھیں پہلے ایک بات سمجھنے والی ہے، اس کو اگر آپ لوگ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا کریں، ڈوبنا کسے کہنا ہے کہتے ہیں، کھونا کسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جانا کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، جس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا عاشقانہ نماز، عاشقانہ نماز کسے کہتے ہیں، اللہ باقی ذات میں گم ہو کے نماز پڑھنا، یہ صوفیت کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ملتا ہے انسان کو؟ آپ لوگ رب کے لاڈلے، رب کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں، دیکھیں کوئی بھی وظیفہ کرا کریں، سب سے پہلے استغفار کریں، استغفار 70 بار 100 بار لازمی کریں، اپنی آنکھوں کو بند کر کے، اور اتنی محبت کے ساتھ
اتنی جوش اور اتنے ولولے کے ساتھ کریں کہ آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں، آپ کی رونے والی کیفیت بن جائے، آپ روئیں۔ اس طریقے سے استغفار کریں، جیسے استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ لوگ کہیں اور دل میں سوچیں کہ میرے مولا میں کتنا گنہگار ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں گالیاں بکتا ہوں، تو نے مجھے یہ ہوٹ دیے قرآن پڑھنے کے لیے، سالوں گزر گئے میں نے قرآن نہیں پڑھا، میرے مولا بہت گنہگار ہوں، میں تیرا بہت بڑا نافرمان بندہ ہوں، لیکن تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو غفور و رحیم ہے۔ یہ دل میں سوچیں، یقین کریں ایک تڑپ پیدا ہوگی۔ جب یہ تڑپ پیدا ہو جائے نا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، کامیاب لازمی ہوں گے آپ لوگ، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا۔ تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کا مقصد لازمی آپ کو کامیاب ملے گا، اگر اس طریقے سے وظیفہ پڑھ لیا بتائے گئے طریقے سے۔ کیونکہ اللہ والوں وظیفے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، طریقہ کوئی نہیں بتاتا کہ طریقہ کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو طریقے کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، ترتیب کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ کامیابیوں تک اللہ رب العزت آپ کو ضرور لے کر جائے گا۔ آپ نے اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے، آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ لوگ صراط مستقیم پر آ جائیں، آپ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آپ لوگ حرام کمائی اگر کما رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو چھوڑ دیں، آپ لوگ حلال کی طرف آئیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ رب کی معرفت، رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تفرقے بازی نہیں کرنا۔ کبھی خود کو یہ نہیں بولو کہ میں سنی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں شیعہ ہوں، کبھی بھی نہیں بولنا۔ اللہ والوں بہت برا پھنسو گے، کبھی بھی نہیں بولنا۔ مولوی ملاؤں کے چکر میں نہیں پڑیں، جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے بھائی آپ حق پر ہیں، لیکن اپنے آپ کو کسی نام سے تو نہیں پکارو نا، کسی کا نام، ایک پرٹیکولر نام تو نہیں رکھو نا کہ میں سنی ہوں، یا میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یا میں شیعہ ہوں۔ آپ لوگ یہ نام سے اپنے آپ کو نہیں پکارو۔ اللہ پاک نے منع کرا ہے، اور قرآن میں واضح آیا ہے تفرقے میں نہیں پڑھو، نہیں پڑھو تفرقے میں، رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جو نبی پاک نے کہا وہی ہمارے لیے ہے، جو ہمارے صحابہ کرام نے کہا، صحابہ کرام نے نہ سنی کہا نہ اہل بیت، کچھ بھی نہیں، انہوں نے کہا ہاں اہل بیت کے ہم غلام ہیں، اہل بیت کے کہو۔ اتنی محبت کرو اہل بیت سے کہ لوگ تمہیں شیعہ بولنے پر اتر آئیں کہ تم لوگ شیعہ ہو، اور صحابہ کرام سے اتنی محبت کرو کہ لوگ تمہیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ خارجی ہو۔ اس طریقے سے آپ لوگ زندگی گزارو، یہ اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں۔ اب اللہ والوں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم سبحان اللہ پڑھنا، لیکن ڈوب کے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے، خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگوں نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر شریف کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 بار۔ بہت سارے لوگ بولیں گے 11 بار سبحان اللہ پڑھنے سے کیا ملے گا، 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے کیا ملے گا؟ میں ان سب سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ کے رسول کو ملا انشاءاللہ وہی محمد عربی کی امت کو بھی ملے گا، بس طریقے کا فرق ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں سالوں سال عبادات کرتے ہیں، سالوں سال ریاضات کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، ان کو وہ نہیں ملتا جو 2 رکعت نفل پڑھنے سے بایزید بستامی کو مل گیا، جو ہمارے بہت سارے اولیاء کرام کو مل گیا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک محبت سے تو سجدہ کرتا ہے جو تجھے گرا لگے تو رب کی معرفت پا جائے گا۔ یہ اللہ والوں کے فرمان ہے جو آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کس طریقے سے پڑھنی ہے، ذرا اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے ڈوب کے ترتیب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 1 بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں بھی جب وظیفہ پڑھتا ہوں نا، میں ڈوب کے پڑھتا ہوں، گردن کو جھکا کے پڑھتا ہوں۔ جتنی زیادہ گردن آپ کی جھکی ہوئی ہوگی اتنا زیادہ آپ لوگوں کو فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ والوں طریقہ کار کے مطابق پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ لازمی ہوگا، لازمی ہوگا۔ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لازمی فائدہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ کلمہ دوبارہ پڑھیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے سے تو کافروں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں پہنچائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔
آپ خود سوچیں کہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، کیوں رحمتیں نہیں ملیں گی، کیوں برکتیں نہیں ملیں گی؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں تیسرے نمبر پہ ایک آیت کو پڑھا جائے گا اور اس آیت کے ساتھ اللہ پاک کے نام کو ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی اللہ الصمد یا رزاق۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، یا رزاق کا مطلب ہے کہ روزی دینے والے۔ اب اللہ پاک بے نیاز ہے اور آگے اس میں کیا لگ گیا کہ رازق بھی اللہ ہے۔ اب اللہ والوں ان کو پڑھیں گے آپ لوگ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رازق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رزاق ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، مطلب کہ عربی میں پڑھنا ہے ہمیں تو اللہ الصمد اور یا رزاق۔ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ پڑھا کرے نا، اس کے ترجمے کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے ان کے معنوں کو کہ آپ لوگ کیا منہ سے ادا کر رہے ہیں۔ ان وظیفوں کو پڑھنے سے ان کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، سمجھ میں خود آ جائے گا کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کسے کہتے ہیں؟ بے نیازی اسے کہتے ہیں جو ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک محنت و مشقت کر رہا ہے اور اس کی دہاڑی ہے 1000 2000، اور ایک شخص سے 1-2 گھنٹے کے لیے آفس جا رہا ہے، اس کی دہاڑی ایک دن کی 1-2 کروڑ ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ یہ بے نیازی ہے۔ رب جس کو نوازتا ہے نا، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ گیا تھا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ باس کو دیکھیں گے نا، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، موٹا ہے، کالا ہے اور کروڑوں کما رہا ہے، اس کے عوض جو مزدور ہے وہ گورا چٹا بھی ہے، پتلا دبلا بھی ہے، پسینے بھی باہر آئے، نماز بھی 5 ٹائم کی پڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو کم مل رہا ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، اس پر ہمیں بولنے کا اختیار حاصل نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک سے اللہ پاک کی بے نیازی مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رب لازمی آپ کو بے نیاز فرما دے گا۔ آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے اللہ الصمد اور یا رزاق کو؟ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف، کیونکہ دیکھیں سورۃ الاخلاص وہ سورت ہے، اس سورت کو پڑھنے سے رب مل جاتا ہے، اس سورت کو پڑھنے سے رب مل جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر توحید بیان کی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، حبیب تم فرماؤ وہ رب ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور ولم یقل لہ کفوا احد، کفو کہتے ہیں جوڑ کو، برابر کا، اور رب کے برابر کا کوئی بھی نہیں۔ یہ توحید ہے، خالص توحید ہے۔ اس سورت کو سورت التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی شان میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 سپاروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سوچیں جب اس سورت کو ہم لوگ 12 بار پڑھیں گے تو اللہ پاک کی کتنی کرم نوازش ہم پر ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو 12 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ دونوں ہاتھ کو بلند کریں، دعا کرنا شروع کریں، جتنی دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، کھل ڈل کے مانگیں۔ یہ نہیں سوچیے گا کہ 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج رب کو رب سے ہی مانگ لو۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا یہ ضرور لکھنا ہے۔ ہر عاشقان رسول کو یہ لکھنا ضروری ہے، سرکار کی آمد مرحبا۔ اگر یہ نہیں لکھنا چاہتے تو اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔